اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو بھی السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ پاکستان میں انشاءاللہ 9واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 10واں روزہ افطار کیا جائے گا، یعنی آج پاکستان سے باہر بعض ممالک میں عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت سے مل جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 9 رمضان المبارک 1433 ہجری اتوار کا دن ہے، 29 جولائی 2012۔ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے جانے کا دکھ بھی ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ یہ مکمل طور پر نہیں جا رہا، بلکہ مغفرت کے عشرے سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، یعنی رحمتیں اور مغفرتیں اب مزید بڑھ جائیں گی، کیونکہ مغفرت کے دریا میں رحمت کا دریا شامل ہو جائے گا، اس کے بہاؤ میں اور تیزی آ جائے گی، اس کا پریشر بڑھ جائے گا، اور زیادہ اس بات کو تقویت ملے گی کہ ہم مانگنے والے جو ہیں، ہم تو سب مانگنے والے ہیں، اللہ کے حضور اپنی مرادوں کی فہرست، جائز مرادوں کی فہرست، جس میں لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، حرص نہ ہو، ویسے تو وہ ہمارے دلوں کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے، اظہار اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی ان سے ایک مرتبہ اظہار کیا تھا اپنے رب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اول العزم ہیں، جلیل القدر بھی ہیں اور اول العزم بھی ہیں اور جلالی بھی ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنے بڑے پیغمبر ہیں ناظرین کرام کہ کائنات کی تمام مخلوقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت، ہیبت اور جلال کے سامنے ہیچ ہیں، لیکن انہیں بھی اظہار کی ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی۔ ہوا یوں کہ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو آپ تو جانتے ہی ہوں گے ناظرین کرام، اور یہاں حاضرین موجود ہیں، بہتوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جلوہ تھا، جلوہ بھی نہیں دکھایا تھا، بلکہ اللہ کے جلوے کی جو تجلی تھی، اس کے نور کی جو تجلی تھی، اس کا ایک حصہ بلکہ ایک ذرہ ظاہر ہوا تھا کوہ طور پر، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہیں لا سکے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا جلوہ تھا، اس کی تجلی تھی، لہٰذا اس نور کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ایسا اثر ہوا کہ آپ کا چہرہ بہت نورانی ہو گیا، اور اس چہرے اقدس سے ہر وقت نور ظاہر ہوتا تھا، اور ایسی بات ہو گئی کہ اس کے بعد جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا، اس کی بینائی چلی جاتی، اس کی آنکھیں نہیں رہتی، لہٰذا انہوں نے اظہار کیا ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، یہ تو تیرا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے تجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، تو نے مجھے بلا لیا، میں نے چاہا کہ میں تجھے دیکھوں، تو نے اپنی تجلی مجھے دکھا دی، اب اے رب تیرا نور کچھ ایسا چہرے پر آ گیا ہے، تیرا نور
اپنا نہیں، تیرا نور کچھ ایسا چہرے پر آ گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں دیکھیں یہ موسیٰ کا کلام ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو کہتے ہیں جی ان کے چہرے پر کتنا نور ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا اپنا نور ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا نور چہرے پر کچھ ایسا آ گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیری مخلوق کا کوئی بھی فرد، بندہ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں رہتی. تو اے میرے پروردگار کچھ ایسا کر کہ لوگوں کی بینائی محفوظ ہو جائے اور وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کلام کیا اور فرمایا کہ ایسا کرو کہ تمہارے کاندھوں پر جو کمبل ہے اس سے اپنے چہرے کا نقاب بنا لو، اس لیے کہ یہ بھی کوہ طور پر تمہارے ساتھ تھا. جب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس چہرے پر جب یہ نقاب بنے گا تو پھر جو بھی تمہارا چہرہ دیکھے گا، یہ نقاب آگے ہوگا تو چہرے پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی. یہ کمبل اپنے اوپر ڈال لو. اور اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ، اس کمبل کے علاوہ اگر کوہ قاف کا پہاڑ بھی تمہارے سامنے ڈھال بن جائے تو وہ بھی میرے نور کی تاب برداشت نہیں کر سکے، لیکن صرف یہ کمبل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کمبل اپنے چہرے پر ڈال لیا اور اس کے بعد پھر جو کوئی ان کو دیکھتا تو اس کی بینائی نہیں جاتی. اب ان کی ایک اہلیہ ہے، ان کا نام ہے بی بی صفورہ علیہ السلام. بی بی صفورہ جو ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی بھی ہیں، ایک نبی کی بیٹی ہیں، ایک نبی کی بیوی ہیں. کیسی اچھی بات ہے اور کیسی عجیب بات ہے، نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی. صفورہ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے بڑی محبت تھی، اور جب صبر پر عشق غالب آ جائے، صبر پر عشق غالب آ جائے یا صبر پر عشق اپنی آگ رکھ دے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر صبر نہیں ہوتا. جہاں عشق ہو جائے نا وہاں پھر صبر نہیں. تو ان سے نہ رہا گیا. انہوں نے ایک دن پہلے ایک آنکھ سے، وہ اصل میں حضرت موسیٰ کے حسن نبوت پر فدا تھی، بہت محبت کرتی تھیں ان سے. دنیا کی عظیم محبتوں میں سے ایک محبت ہے، آج میں آپ کو بتاؤں. ایک تو محبت ہے دنیا کی سب سے عظیم محبت، جس کے بارے میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور جبل رحمت اس کی یاد ہے، اور وہ محبت ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدتا حوا علیہ السلام کی. اور ایک محبت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک اور محبت ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ بی بی صفورہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہے. تو وہ حسن نبوت پر اس قدر فدا تھی کہ ان سے رہا نہیں گیا، اور پہلے انہوں نے ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ کو دیکھا، بینائی چلی گئی، پھر بھی باز نہیں آئی. دوسری آنکھ سے حضرت موسیٰ کو دیکھا، اس کی بینائی بھی چلی گئی. ایک دن اپنی بے نور آنکھوں کو لیے بیٹھی تھی کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ تجھے افسوس نہیں ہوتا جب تجھے معلوم تھا کہ موسیٰ کا چہرہ جو بھی دیکھے گا اس کی بینائی چلی جائے گی، تو نے کیوں موسیٰ کا چہرہ دیکھا؟ تجھے افسوس نہیں ہوتا کہ کاش تو موسیٰ کا چہرہ نہ دیکھتی؟ تو بی بی صفورہ نے جواب دیا کہ تو ایک مرتبہ موسیٰ کا چہرہ دیکھنے کی بات کرتی ہے، کاش کہ میری ہزاروں آنکھیں ہوتی اور میں موسیٰ کے چہرے پہ قربان کر دیتی، کیونکہ اس کے چہرے پر نور نبوت ہے. میں موسیٰ کو نہیں دیکھتی، اللہ کے نور کو دیکھتی ہوں، اور اللہ کے نور کے لیے ایک آنکھ کی بات کرتی ہے، ہزاروں آنکھیں قربان ہیں. جیسے ہی بی بی صفورہ نے یہ بات کہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ کہا ہوا، ادا کیا ہوا جملہ اس قدر پسند آیا کہ ایسا دائمی نور ان کی آنکھوں کو پروردگار نے واپس عطا کیا کہ پھر صرف وہی موسیٰ کو دیکھ سکتی تھیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ عشق میں رزق لیا جاتا ہے، عشق میں رزق لیا جاتا ہے. عشق جو ہے وہ چپ چاپ رہنے کا نام نہیں ہے، عشق رزق لینے کا نام ہے. جب تک آپ عشق میں رزق نہیں لیں گے
اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مقامات نہیں ملیں گے، بلندیاں نہیں ملیں گی، آپ کو کسی اونچے منصب پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ عشق میں رزق بلال نے لیا، عشق میں رزق اویس قرنی نے لیا، عشق میں رزق عبداللہ ابن مسعود نے لیا، عشق میں رزق فاروق اعظم نے لیا، عشق میں رزق سیدنا ابو بکر صدیق نے لیا، اور عشق میں رزق علی نے لیا۔ تو یہ جو وہ رزق ہیں کہ جب تک آپ لیں گے نہیں، آپ اس منصب پر، اس درجے میں نہیں پہنچ سکتے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص کیا ہے اور آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ عشق چپ رہنے کا نام نہیں ہے، عشق افسوس کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عامر بھائی؟ الحمدللہ۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں ہیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے ہیرا۔ جی عامر بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے، آج آپ سے بات ہوئی اور آج بات ہو رہی ہے اس لیے آج میں آپ کو رمضان مبارک کہوں گی۔ اچھا جی، بڑی مہربانی آپ کی۔ اگر کسی کی میرے سے 28ویں روزے کو بات ہوئی تو تب بھی مجھے رمضان مبارک کہیں گے؟ جی بالکل۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اور عامر بھائی آپ کو بہت اپریشیٹ کرنا تھا کیونکہ یہ جو آپ 5 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں اس کو اتنا لائیولی رکھتے ہیں، سب بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میں کیا بتاؤں، اس کو لائیولی رکھنے کے چکر میں میں کتنا ڈیڈ ہو چکا ہوں، اس لیے کہ نہ میری نیند ہوتی ہے اور نہ میں سو پاتا ہوں۔ لیکن یہ کہ آپ لوگ خوش رہیں، آپ کا رمضان اچھا ہونا چاہیے۔ رمضان ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان ایک سیلیبریشن ہے، اس کو منانا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اس میں خوشی بھی ہے، اس میں لوگوں کے دکھ اور غم بھی ہیں جو بعد میں خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، انعامات بھی ہیں، اس لیے کہ رمضان تو لاتا ہی انعامات ہے، تو سب کے پاس انعامات بھی ہونے چاہیے۔ پھر علماء کی محفل بھی سجتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، قرات بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، نبی کریم کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں، کوکنگ بھی ہوتی ہے، ذہنی آزمائش کا مقابلہ بھی ہے، اتنا کچھ اس شہر رمضان میں ہوتا ہے، میں تو بسا اوقات حیران ہو جاتا ہوں، پھر اس کی قدرت پر اور زیادہ حیران ہو جاتا ہوں کہ وہی توفیقات دیتا ہے، ورنہ ہم میں اتنی طاقت اور قوت کہاں۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے عامر بھائی؟ الحمدللہ میری بہن، فرمائیے۔ ہیلو جی جی فرمائیے۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، شہر رمضان سج چکا ہے ماشاءاللہ، ہمارے مہمان آ چکے ہیں، ابھی تھوڑے بہت مہمان آنے باقی ہیں کیونکہ کچھ نشستیں خالی ہیں، لیکن آ جائیں گے۔ اور آج مجھے دیکھنا ہے موٹر سائیکل یہاں سے کون لے کر جاتا ہے۔ آج موٹر سائیکل جانے کا دن ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہاں آج تھوڑی سی تیاری کر کے آپ لوگ آئے کہ نہیں آئے ہیں، ذرا پڑھ کے بھی آ جایا کریں۔ ہاں ورنہ پتہ ہے کسی نے ایک دن جو انجیل ہے وہ حضرت موسیٰ پہ اتروا دی تھی، تو تھوڑا سا پڑھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اب سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا، حاضرین سے بھی، ناظرین آپ سے بھی انٹریکشن رہے گی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں کیونکہ میرا آنا جانا، لوگ پوچھتے ہیں کہ میں وقفے کے بعد یہاں سے کہاں چلے جاتا ہوں، میں ماسٹر کنٹرول روم میں جاتا ہوں، وہاں بھی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، ادھر جاتا ہوں، پھر باہر نیکی کے مہمان آ رہے ہوتے ہیں، ادھر جو لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، ان سے بات کرنی ہوتی ہے، وہ کرتا ہوں۔ جیسے یہ سب کام ختم ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے وقفہ ختم ہو گیا، واپس پہنچے فلور پر، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔